لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي مكان آخر قال سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تاجدار کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے کا عظیم نعمت ایمانی ہم سب کو عطا ہو. سامعین محترم، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنا کر پیدا فرمایا. اس انسان کی اندر اچھائی بھی رکھا اللہ نے، برائی بھی رکھا. اچھائی نکالنے کے لیے، انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو انسان بنائے رکھنے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑتا ہے. یقین جانیے، اگر ہم اپنے آپ کو انسان بنائے رکھنا ہے تو ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اگر انسان کو انسان بنائے رکھنے کے لیے محنت انسان چھوڑ دے تو وہ انسان نہیں بلکہ جانور بن جائے. وہ انسان نہیں بلکہ جانور بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ ہمارا روزہ، ہم روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ ہم پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہم روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اللہ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں. ہم عبادت کریں تو ہی اس کی شان بڑھ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی جیسی شان ہے ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. ہمارے عبادت نہ کرنے سے اس کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی. جیسی اس کی شان ہے ہمیشہ اسی شان رہے گی. پھر اللہ نے ہم پر روزے کیوں، کھانا پینا ہم پر روزے فرض کر دیا گیا، اور کیوں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں؟ تاکہ انسان کو انسان بنائے رکھنے.
لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یاد رکھیں اگر انسان اس رمضان میں جتنے سال بھی زندگی میں رمضان آتا ہے، ایک مہینہ اگر محنت کر لیں تو اس کے اندر سے جانوروں کی صفات نکل جاتی، جانوروں کی صفات نکل جاتی، کیونکہ روزہ انسان کے اندر وہ جانوری صفات، بیڈ کریکٹرز، جو جانوروں کے بری عادتیں ہیں وہ انسان کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ رمضان کی وجہ سے وہ بری عادتیں جو جانوروں میں پائی جاتی تھی وہ انسان کے اندر آ گئی تھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان میں ایمان کے ساتھ، نیت، خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے اگر روزہ رکھ لے، انسان اگر روزہ رکھ لے تو وہ جانوری صفات اس انسانوں کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔ جانوروں کی صفات کیا ہے؟ میں 2-3 مثالیں دوں گا۔ بھیڑیے کے اندر لالچ ہوتا ہے بھیڑیے کے اندر۔ آج انسان کے اندر بھی وہی لالچ ہے۔ بھیڑیا کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلسل شکار کرتا، ایک شکار کیا، کھا لیا، مطمئن ہوا، اطمینان نہیں ہوتا، اس کو سکون نہیں رہتا، اس کو شکار کرتے ہوئے۔ ارے ایک شکار کر لیا تھا، کھا لینا نہیں، بھیڑیا سیر نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا، لالچ ہوتا، کس کو دیکھے اس کو مارتا ہوا رہتا ہے، شکار کرتے ہوئے رہتا ہے۔ اب یہ انسانوں کے اندر بھی لالچ ایسی پیدا ہوگی، جو عہدہ ملا، جو طاقت ملی، جو دولت ملی، اس پر اطمینان نہیں۔ اور یہ بھیڑیے کی صفت یہ انسانوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ لالچ کی جو صفت ہے وہ بھیڑیے کی صفت ہے، وہ انسانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں اس انسان کے اندر لالچ پیدا ہو رہا، یہ تو بھیڑیے کی صفت تھی، جانوروں کی صفت تھی، یہ انسان کے اندر کہاں سے آ گئی؟ لالچ بھی ایسی، کچھ بھی ہو جائے سیر مطمئن نہیں ہو رہا انسان۔ دولت مل گئی اور دولت کے پیچھے، یا پھر اگر دولت اچھی خاصی واقعی مل گئی اس کے بعد عہدے کے پیچھے، اطمینان نہیں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، دولت اگر کمانا ہے آپ کما رہے، لیکن کیا ہو رہا؟ اس لالچ میں حلال اور حرام کی تمیز بھول، حلال اور حرام کی تمیز نہ آ رہی، باقی نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كان واديان من الذهب لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى واديا ثالثا لا يملئ جوف ابن آدم الا التراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ انسان اتنے بھیڑیے کی طرح اتنا لالچی ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس 2 پہاڑ کے برابر سونا ہو جائے، 2 پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا اس کے پاس ہو جائے تو یہ تیسرے سونے کے پہاڑ کی لالچ کرتا ہے۔ 2 پہاڑ برابر اگر اس کو سونا مل جائے تو یہ تیسرے پہاڑ کے سونے کی لالچ کرتا ہے۔ تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یملؤ جوف ابن آدم، انسان ابن آدم کا پیٹ بھر نہیں سکتا سوائے مٹی کے، سوائے مٹی کے، یعنی مرنے کے بعد جو مٹی تک، جب تک یہ لالچ کرتے ہوئے ہوتا ہے، جب تک یہ لالچ کرتا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ لالچ کرنا چھوڑے۔ یہ رمضان سکھاتا ہے، یہ روزہ سکھاتا ہے، یہ بھیڑیے کی جو صفت یہ بھیڑیے کی جو صفت تھی جو ہمارے اندر آ گئی تھی، اس کو دور یہی موقع ہے کر سکتے ہیں، ورنہ پھر دنیا میں پڑ جائیں گے تو وہی ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگ حلال حرام
تمیز نہیں کریں گے، لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے. یہی لالچ ہے. آپ زکات نکالنے کے لیے بولے بہانہ کرتے ہیں، زکات نکالنے کے لیے بولے زکات کتنا نکالنا ہے، زکات اونلی 2.5%، صرف 2.5% نکالنا ہے آپ کو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ 2.5% نکالتے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا وہ 2.5% جب ہم نکالتے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جس سے ہمارا کچھ فائدہ ہے اس کو دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں لالچ نہیں کہ لالچ وہاں تک لالچ بھائی کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ ہو، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جا کر اپنا فائدہ ہو. زکات بھی اگر نکال دے تو ایسے لوگوں کو دینے کی تلاش کرتے ہیں جہاں سے میرا کچھ فائدہ ہو، کم سے کم میرے انڈر رہے، مجھے سلام کرے. لالچ رہتی، یہ بھیڑی کی صفت ہے، کبھی مطمئن نہیں ہوتا. تو یہ بھیڑیے کی صفت دور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری جانوروں کی صفات، کچھ اگر خوبصورتی مل جائے، کچھ اگر عہدہ مل جائے، کچھ اگر مقام مل جائے تو گھمنڈ، تکبر، غرور، یہ مور کی صفت ہے. یہ مور کی صفت ہے، یہ گھمنڈ کرتا ہے. گھمنڈ تکبر کس بات کا؟ آخر میں تو صرف وہی 2 چادر ہی ہونے ہیں، 2 چادر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس عہدے کا یا اس مقام کا یا خاندان کا بھی تکبر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا العظمت ازاری والکبریاء ردائی. عظمت، بلندی، سخت تعریف میرا قمیص ہے، میرا قمیص. اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا؟ ساری عظمتیں، ساری تعریفیں میرا قمیص ہے، میری قمیص ہے. والکبریاء، اور کبر، فخر میری چادر ہے. کون فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ عظمت، تعریف ہے، جتنی بھی تعریف ہے، جتنی بھی بڑائی ہے، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کی ہے، اللہ کی قمیص ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے اور سارا جتنا بھی فقر ہے وہ میرے لیے، میری چادر. اور جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا، جو اس معاملے میں میرا مقابلہ کرے گا، جیسا کہ فرعون نے کیا انا ربکم الاعلی کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں کہا. قارون نے کیا میں سب سے طاقتور ہوں، میری تعریف کرنا چاہیے. فرعون نے میری تعریف کرنا ہے، مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہے. سب تعریفیں، سب کچھ تعریف اللہ کی ہے. اگر کوئی اس معاملے میں اللہ سے مقابلہ کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذبتہ، میں اس کو عذاب دوں گا، میں اس کو عذاب دوں گا. گھمنڈ کرنے والے کتنے نہیں ہیں؟ کیا ان کا گھمنڈ رہا؟ فرعون نے گھمنڈ نہیں کیا، کیا اس کی حالت ہے؟ خاندان پر فخر کرنا بالکل جائز نہیں، کسی عہدے پر فخر کرنا بالکل جائز نہیں، اپنے کپڑوں پہ فخر کرنا بالکل جائز نہیں. فخر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میں سب سے اچھا نکلا ہوں اور سامنے والے میرے سے حقیر، میں سب سے دولت مند، میرا عہدہ سب سے بڑا. غرور، تکبر تو شیطان نے کیا. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے گھمنڈ کیا. کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. میں آگ سے پیدا کیا. وہ شیطان نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا، مٹی میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی. آگ طاقتور ہوتی ہے. اب ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آگ طاقتور ہوتی ہے. آگ طاقتور نہیں ہوتی صاحب، مٹی طاقتور ہوتی ہے. اس کو گھمنڈ کو توڑ دیا. ایسے میں نے آگ طاقتور ہوتی ہے نا، نہیں.
آپ پیٹرول پمپ پہ دیکھیں 2 مٹی کے بکیٹ ہوتے ہیں وہاں پر، ریتی کے بکیٹ. کیوں رکھتے ہیں ریتی کے بکیٹ؟ کیونکہ جب آگ لگ جائے، مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے تو آگ ختم ہو جاتی مٹی کی وجہ سے. مٹی جیسے ڈال دیے آگ بجھ جاتی. اب کسی مٹی پر آگ لگاؤ، آپ کسی مٹی کو آگ لگاؤ، تیل ڈال کے آگ لگاؤ، پھر آگ کو بجھاؤ، مٹی ختم نہیں ہوتی، آگ ختم ہو جاتی، آگ بجھ جاتی ہے لیکن مٹی ختم نہیں ہوتی. طاقتور کون ہوا؟ مٹی ہوئی یا آگ ہوگا؟ مٹی ہوئی. تو یہ اس نے گھمنڈ کیا، اس نے سوچا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، گھمنڈ کیا. اللہ نے کیا کیا؟ نکل جا مردود کا. تو یہ گھمنڈ نہیں کرنا، یہ مور کی صفت ہے. یہی رمضان، یہی روزہ ہمارے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے آیا، اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے آیا. جب بھوکے رہتے ہیں تو سامنے والا کا احساس ہوتا ہے، سامنے والا کا احساس ہوتا ہے، غریبوں کا احساس ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. تیسری صفت جانور کی، پاگل کتے. پاگل کتے، کتوں کی صفت ہوتی ہے غصہ کرنا. کتے کی صفت ہوتی ہے غصہ کرنا. ٹھیک ہے، آپ رات میں جائیں گاڑی پر، آپ کیا کر رہے تھے بھائی؟ کتے کو مار رہے نہیں تھے، آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں. کتے کیسا بھاگ کے آتے؟ بھاگ کے آتے نہیں. کار آپ چلا کے جائیے، کار آپ آرام سے چلائیے، پھر بھی کتے بھاگ کے آتے ہیں، بھونکتے ہوئے رہتے ہیں. یہ کتوں کی صفت انسانوں میں، یہ کتوں کی صفت، یہ پاگل، یہ کتوں کی صفت انسانوں میں آ گئی ہے. وہ کیسے؟ ارے بھائی سامنے والا انسان اپنا کام ابھی کر رہا ہے، اس کا کام اسے کر رہا ہے. اب یہ انسان جو پاگل لوگا کتا، اس کو شاید کاٹا نہیں ہے، کاٹا نہیں، لیکن بس کاٹنے کے بعد صفت آ گئی تو بات الگ. کاٹنے سے پہلے صفت ہے انسانوں میں کتے کی. انسانوں کو چپ چپ کے بھونکتا. ارے وہ سامنے خاموشی چاہ رہا ہے، نہیں میں بھونکوں گا. آپ دیکھیے بلا کسی وجہ کے ایک دوسرے پر بھونکتے بھی ہوتے ہیں. جیسے بھی جو بھی انسان آپ کو ایسا مل جائے کہ انہیں کسی کے خلاف بول رہا ہے اور اس کا اسے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہے نہ جائیداد میں کچھ لین دین کا معاملہ ہے، کچھ نہیں ہے، پھر بھی وہ بھونک رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ کتے کی صفت آ رہا ہے. کتے کی صفت آ گئی آج انسانوں میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ نہیں کرو، تمہارے لیے جنت ہے. رمضان میں کیا ہوتا؟ کوئی لڑنے میں آیا تو اللہ کے رسول کیا کہے؟ نہیں، کہو کہ میں روزے سے. کوئی لڑنے کے لیے آیا تو کیا کرو؟ میں روزے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور انسان وہ نہیں ہے، طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پھچاڑ دے، جو کشتی میں، ٹھیک ہے، جو رسلنگ میں سامنے والے انسان کو زمین پر گرا دے. طاقتور انسان وہ نہیں ہے. کون طاقتور انسان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور انسان وہ ہے جو غصہ آئے اور غصے پر خود کو، غصے کو کنٹرول کر لے. غصے کو کنٹرول کرنے والا انسان سب سے طاقتور ہوتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو رسلنگ میں، جو فائٹنگ میں، جو نیچے کسی دشمن کو گرا دے، اس کے اوپر بیٹھ جائے، وہ طاقتور انسان نہیں. نہیں، شریعہ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاقتور انسان وہ نہیں ہے. طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے، آپ اوپر تھے، دشمن ان کے نیچے تھا، مارنے والے تھے. اس دشمن نے آپ کے اوپر تھوک دیا، تھوکا تو چھوڑنا تھا، مار دینا تھا، وہی نہیں مارے، اٹھ گئے. کہا اس دشمن نے آپ اٹھے کیوں؟ مجھے مار دیا تھا، میں تو آپ کے اوپر تھوک بھی دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں لڑ رہا تھا تو اللہ اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، میرا اس میں کچھ غصہ شامل نہیں تھا، میرا کوئی ذاتی غصہ شامل نہیں تھا، میں اللہ اس کے رسول کے لیے کر رہا تھا. جیسے تو نے تھوکا، میرا غصہ اس میں شامل ہوا. میں یہ نہیں چاہتا جو کام میں اللہ اس کے رسول کے لیے کروں اور اس میں میرا کچھ غصہ شامل ہو جائے، اس لیے میں ہٹ گیا. یہی بات تھی کہ اس دشمن نے اسلام قبول کر لیا. آج کتوں کی طرح انسان نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ بے وجہ بھونک رہے ہیں، بے وجہ بھونک رہے ہیں. اب معلوم میں نہیں بھونکنے کے بعد ہوگا کیا. جیسے اس کتے کی طرح بھاگ کے دوڑ کے آتا ہے،
کار کے پاس. اس کے بعد کرنا کیا اس کو خود نہیں معلوم. آپ تو کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عہدے کو دیکھ کر, کسی کے عہدے کو دیکھ کر, کسی کی دولت کو دیکھ کر. یہ کتوں کی صفات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی صفت نکلنی چاہیے. تو یہ جانوروں کی صفات ہے. اور اچھا, ایک جانور ہے سلوتھ, سلوتھ SLOTH, خاموش رہتا, خاموش رہتا, کچھ آواز نہیں, کچھ نہیں کرتا, سست کاہل. اب یہ بھی انسانوں میں پائے جاتے ہیں, یہ صفت بھی انسانوں کے اندر ہے, سست, کیا بھی نہیں. اللہ کا وعدہ تو ہے نا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ کا وعدہ ہے, کوئی جانور, کوئی حیوان, کوئی زندہ رہنے والا ایسا کوئی انسان موجود نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے کہا کہ میں نے نہ لیا ہو. اس لیے کسی شاعر نے کہا کسی کا رزق رک نہیں سکتا اللہ کے اکبر سے, سبھی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے. رزق تو بتانے والا ہے. میرے کیا محسوس اس سوسائٹی میں کیا ہو رہا, نہیں مجھے کچھ بھی ضرورت نہیں. ارے وہاں پر کچھ حادثہ ہو گیا, نہیں مجھے کچھ ضرورت نہیں. ایسا انسان اللہ پسند ہے, سست اور کاہل انسان. سست اور کاہل انسان پسند نہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. سست کاہل انسان, کاہل مومن اللہ کو پسند نہیں ہے. مومن القوی چست انسان, چست مومن اللہ کو پسند. چست مومن, چست انسان اللہ کو پسند نہیں. یہ سست اور کاہلی والا انسان اللہ کو پسند نہیں آتا. اللہ کو تو وہ انسان پسند ہے جو چست ہو. تو یاد رکھیں کہ جانوروں کی صفات ہمارے اندر سے نکالنا. یہی وجہ ہے کہ روزہ آیا, ہمارے اندر گھمنڈ آ گیا. یہی گھمنڈ ہمارے اندر مور کی طرح گھمنڈ, لالچ بھیڑیے کی طرح, کتوں کی طرح غصہ, یہ سب ہمیں نکالنا ہے. جب تک انسان کے اوپر اپنے آپ پر انسان اگر محنت نہیں کرے گا, یہ جانوروں والی صفات نہیں جائیں گی. یہ جانوروں والی صفات نہیں جائیں گی. انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ پر محنت کرے. یہی وجہ ہے کہ رمضان آئے. رمضان میں آپ روزہ رکھیں, ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوگا. یہ جانوروں والی صفات ہے یہ دور ہوگی. اب ایک اور دیکھیے, ایک اور صفت, کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں. اب میں ایسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت بھی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ انسان جانوروں کی طرح, اولئک کالانعام, اولئک کالانعام, بلکہ آگے یوں بھی کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بل ہم اضل. اولئک کالانعام کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ کچھ انسان جانوروں کی طرح ہے. اللہ نے ایسا کہا وہ انسان جانوروں کی طرح, کچھ انسان جانوروں کی طرح, یعنی جانوروں کی صفات اس میں ہے. لالچ بھیڑی کی طرح, ٹھیک ہے, گھمنڈ مور کی طرح, کتے کی طرح, پاگل پن. اور اللہ نے خالی اتنا ہی بول کر روک دیا تھا بس کی بات. یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی, بہت بڑی بات تھی. لیکن اللہ نے اس کے بعد ایک اور ایک جملہ کہا. اللہ نے کہا بل ہم اضل, بلکہ ایسے کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بلکہ کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو جانور ہی نہیں ہیں, جانوروں کی طرح نہیں ہے, جانوروں کی صفات نہیں, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب اس میں سے ایک لے لیں, ٹھیک ہے, ایک جانور کو لے لیں. عام طور پر سانپ کو حسد سے تشبیہ دی جاتی ہے. سانپ کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ حسد ہوتا ہے. اور
اکثر ہم لوگوں کے پاس حسد پیدا ہو رہا ہے. حسد, ایک دوسرے کے عہدے کو لے کے حسد, ایک دوسرے کی دولت کو لے کے حسد. سانپ کی عادت کیا آتی ہے؟ حسد اور سانپ کو تشبیہ اس لیے دی گئی کہ حسد کرنے والا خاموش رہتا لیکن دل میں اس کے حسد رہتا. حسد کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے انسان میرے بھائی کے پاس کوئی عہدہ, کوئی دولت, کوئی مقام ہو, میں اس عہدے سے میں مثال کیوں دوں, کوئی انسان کسی انسان کے عہدے دولت کو دیکھ کر یہ سوچے اس کے پاس جو عہدہ ہے, اس کے پاس جو مقام ہے, اس کے پاس جو مقام ہے, اس کے پاس جو مال و دولت ہے, اس کے پاس جو خوبصورتی ہے, اس کے پاس نہیں رہنا, مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنا. یہ بدترین حسد. یہ سانپ کی صفت ہے. سانپ دیکھیے آپ, ٹھیک ہے, سانپ جب ڈستا ہے, ڈسا تو اس کو کچھ فائدہ کیا, پیٹ بھرتا اس کا پیٹ نہیں بھرتا. جانور جو بیل ہے چارہ کھاتا ہے, اس کا پیٹ بھرتا ہے نا. اب مرغی کسی کیڑے کو مارتی ہے تو کھا لیتی ہے, اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بچھو اور سانپ لے لے, یہ جب ڈستے ہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں. ان کا کچھ فائدہ ہے کیا؟ ان کا کچھ فائدہ نہیں. بس کیا ہے؟ تکلیف دینا. بس کیا ہے؟ تکلیف دینا. یہ سانپوں کی, جانوروں کی صفات ہے. یہ جانوروں کی صفات ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ رمضان ہے. اس رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم یدع قول الزور والجہل, ایک اور روایت میں والجہل میں ہے, والجہل, من لم یدع قول الزور والعمل به, جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, والجہل, اور جاہلوں کے جہالت اور جاہلوں کی باتیں کی طرح جاہلوں کے بعد باتیں کرنا نہ چھوڑے, جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, اور فحش کلامی, بدگوئی, وہی جو عادتیں جو رمضان سے پہلے تھے اگر وہ نہ چھوڑے, لا حاجت للہ ان یدع طعامہ وشرابہ فلیس للہ. دوسری روایت میں اللہ کو کوئی ضروری نہیں تمہارا کھانا پینا چھوڑے, تمہارا کھانا پینا چھوڑے. تم رمضان کی حالت میں اگر یہ چیزیں اگر ایسی رہی, یہی جانوروں کی صفات ایسی رہی, یہی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے, یہی حسد کرنا نہیں چھوڑے, یہی تکبر کرنا نہیں چھوڑے, یہی دکھاوا آپ نہیں چھوڑے, یہی غصہ اگر آپ کے اندر سے یہی رہا, تو آپ کا کھانا چھوڑنا, آپ کا پانی چھوڑنا اللہ کو کوئی ضرورت. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, ایمانا و احتسابا, حالت ایمان میں, حالت ایمان سن لیا ہے, ایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ من المومن, مومن کون ہے, مومن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے شر سے کوئی دوسرا مومن محفوظ رہے, یا وہ اگر اس کی شرارتوں سے دوسرا مومن محفوظ نہیں رہتا تو وہ مومن نہیں ہے, لیکن اس کی شرارتوں سے دوسرا مومن محفوظ رہے گا تو وہی مومن ہے. المؤمن اقل المسلم اقل مسلم لا يقونه ولا يكذبه ولا يقذبه. تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. مومن ایک دوسرے کے مسلمان بھائی ہے تو کیا کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, نہ وہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتا ہے, نہ امانتوں میں خیانت کرتا ہے, نہ بڑی پیاری بات, نہ
بے یار و مددگار اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا نہیں. بے یار و مددگار مسلمان بھائی کو چھوڑنا نہیں. یہ تین چیزیں. من صام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں. ایمان کی حالت، ایمان کون؟ جو دھوکہ نہیں دیتا، جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، جو مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو وہ ایمان کے ساتھ احتساباً اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اگر اس نے رمضان کو ایسا نکال دیا ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک رمضان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے. ایک آخری بات یاد رکھ لیں، بڑی محنت سے 12 13 14 گھنٹے جتنے بھی ہم روزہ رکھتے ہیں، افطار کے وقت جو آپ کھا رہے ہیں، جو افطاری آپ کھا رہے ہیں، لقمہ آپ لے رہے ہیں، یاد رکھ لیں وہ حلال رکھیں، ورنہ اتنا سارا محنت کے جو روزے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. کسی کا جوئے کا مال، کسی کے حرام خوری کا مال، ٹھیک ہے، سود خوری کا مال، کسی کا لوٹا ہوا مال، وہ لا کے اگر آپ کو افطاری اچھی سی، اچھا بڑے بڑے کھجوریں آپ کو دکھ رہا ہے کہ مدینے سے لایا، وہاں سے لایا ہے، کہیں سے بھی لایا ہے، ٹھیک ہے، وہ مال آپ کھا کر اپنے روزوں کو برباد نہ کریں. اتنی ساری محنتوں بیکار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ کھجور، کچھ پانی کی وجہ سے، کچھ بریانی کی وجہ سے دعوت ہم شروع ہوں گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ کون کھلا رہا. ہم کو اپنی پرواہ کرنی، دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے بولنے کی، یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا روزہ، ہمارا روزہ، ہمیں حفاظت کر لینا ہے بس. دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. واہ